قربانی کا وقت جو ہے عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جب عید کی نماز پڑھ لی جاتی ہے اور نماز کے بعد خطبہ بھی ہو جائے تو اس کے بعد قربانی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لیتا ہے تو اس کی یہ قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا یہ ذبح کرنا عام گوشت کے لیے ہوگا۔ اس پر فرض ہوگا کہ اس جانور کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ نے عید کے خطبہ میں اس بات کی تعلیمات دی کہ قربانی کب ذبح کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہماری نماز پڑھنے کے بعد یعنی عید کی نماز پڑھنے کے بعد ذبح کرتا ہے اس کی یہ قربانی ہے، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا ہو وہ قربانی نہیں ہے۔ ایک صحابی جن کا نام بردہ بن نیار ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس طرح میں تو عیدگاہ میں آنے سے پہلے ہی جانور ذبح کرایا ہوں، تو آپ نے ان کو اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور کب تک باقی رہتا ہے اس کے بارے میں سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق جو ہیں وہ سبھی کے سبھی ذبح کرنے کے دن ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل و ذبح، کہ ایام تشریق جو ہیں وہ کھانے پینے کے، اللہ کا ذکر کرنے اور ذبح کرنے کے دن ہیں۔ ایام تشریق کیا ہیں؟ عید الاضحیٰ کے حوالے سے خصوصاً حاجیوں کے لیے ایک یوم النحر ہوتا ہے جو 10 ذو الحجہ کا دن ہے، اور اس کے بعد کے 3 دن جو ہیں ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ 11، 12، 13 ذو الحج، ان 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے خصوصاً حاجیوں کے حوالے سے ہے۔ باقی لوگوں کے لیے یہ ایام تشریق نہیں سمجھے جاتے، لیکن حاجیوں کے حوالے سے یہ ایام تشریق ہیں۔ تو آپ کا فرمان ہے کہ ایام تشریق جتنے بھی ہیں یہ سبھی کے سبھی ذبح کرنے کے دن ہیں۔ 10 تاریخ تو ہے ہی ہے جو یوم النحر ہے عید کا دن، اس کے بعد بھی 3 دن جو ہیں وہ ذبح کرنے کے دن ہیں۔ اور اس مسئلے کو بھی خصوصی طور پر ذرا سمجھنے کی اور نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس مسئلے پر ہمارے ملکوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی صرف 3 دن ہے، عید کا دن اور 2 دن اس کے بعد، لیکن یہ حدیث صاف اور واضح دو ٹوک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایام تشریق کو، اور ایام تشریق 13 ذو الحج تک ہوتے ہیں، 13 ذو الحج کے سورج غروب ہونے تک آپ نے ان تینوں دنوں کو یعنی 11، 12، 13 تاریخ کی شام تک کو قربانی کے لیے ذبح کرنے کے دن قرار دیا ہے، اور چوتھا دن جو ہے عید کا دن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے لیے 4 دن ہے یا 4 دن میں قربانی کی جا سکتی ہے، جس میں عید کا دن ہے کہ جو عید کی نماز سے شروع ہوگی، اور اس کے بعد 11، 12 اور 13 تاریخ کی شام تک سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ اس میں افضل یہی ہے کہ آدمی جتنی جلدی کر سکے۔